آتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، اپنی صحاوت کی وجہ سے ہمیشہ قرض دار رہتے۔ احمد کے نام پر مجھے یاد آیا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بندہ تھا تو اس کے کھیت میں اکثر چور پڑ جاتے تھے، چوری کرتے تھے۔ اس نے بڑوں کو رکھا لیکن چور نہ پکڑا گیا۔ پھر ایک دن خود چارپائی ڈال کر اپنے کھیتوں میں بیٹھ گیا، حرام کیا، سو رہا تھا تو آواز آئی جیسے کہ فصل کاٹی جا رہی ہے، چوری کی جا رہی ہے۔ اس نے اٹھا اور جلدی سے کہا، کون ہے؟ اب چور کے منہ سے نکلا، احمد۔ احمد رسول اللہ کا نام ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اس نے جذبے سے کہا، جو کچھ ہے لے جا، جو کچھ ہے لے جا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر رسول اللہ کی محبت کتنی کہ چور کو پکڑنے کے بجائے اس نے چور کو ہی سب کچھ دے دیا۔ تو شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحاوت کی وجہ سے ہمیشہ قرض دار رہتے۔ وہ مالداروں سے قرض لیتے اور فقیروں پر خرچ کر دیتے۔ خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا، ان کا کام اللہ والوں کی خدمت تھا۔ قرض لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے عام بندوں پر بانٹتے تھے، یعنی عاشقوں پر، جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے یا جو ان کے پاس آتے تھے، جن کی ان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ تو وہ مالداروں سے قرض لیتے اور فقیروں پر خرچ کر دیتے۔ خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا۔ خدمت کرتے وقت کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ یار یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ۔ وہاں پر خدمت کرتے وقت ایک عاجزی ہوتی، ایک محبت ہوتی۔ اس محبت کا کوئی مول نہیں ہوتا، اس محبت کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ عدنان تھا نا، اللہ جنت نصیب کرے، ویسے تو میرے نزدیک وہ جنتی ہی ہے، بخشا بخشایا کیا ہے، یہ میری اپنی رائے اس کے متعلق ہے۔ تو میرے ہاتھ سے 15,000 روپیہ کماتا تھا، اور جب کیا کہتے ہیں ہم نے معرفت کتابیں شروع کی نا کہ 1,000 روپیہ سارے دو، تو اس میں وہ 1,000 روپیہ بھی دیتا۔ میں نے اس کا کئی مرتبہ پوچھا، میں کیا تیرا گزارا ہو جاتا ہے اتنے تھوڑے پیسوں میں؟ شادی شدہ بھی ہے؟ کہتے صحیح بچ بھی جاتے ہیں۔ یعنی میں اس کے پیسے بچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے پیسے یہ 1,000 روپیہ بچ جائے، وہ بیچارہ لگائے، وہ غریب آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے صحیح بچ بھی جاتے ہیں۔ اچھا میری سمجھ سے بالا تھا کہ اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے، اور اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ تو خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا، اور اگر میں اس سے نہ لیتا تو اس نے ویسے رونا شروع کر دینا تھا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ صحیح کے دن میں مر ہی نہ جاواں تہاڈی مہربانی، کیونکہ کئی دفعہ میں نے کہنا یار عدنان یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں نہ بیٹھ کر روتے ہونا۔ اگر وحید نے پوچھا کیوں رو رہے تو یار میں سائیں کا کام کرنے لگا تھا، سائیوں نے یار کہہ دیا، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہی ہو گئے ہیں، کام ہی نہیں کہہ رہے۔ یعنی وہ کام نہ کہنے پر رو رہا ہے کہ مجھے کام کیوں نہیں دیا گیا، اپنی ذمہ داری۔ میں نے آگے بتایا نا کہ ہم ڈبل روٹی لاتے تھے کیا کہتے ہیں بٹ سویٹس والوں سے پاس سے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں کہا بٹ سویٹس والوں کا علم ہے، کدھر ہے دکان؟ نہیں سائیں جی کوئی پتہ نہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں کسی اور کو کہہ دیتا۔ نہیں سائیں جی آپ کی مہربانی ایک دفعہ دکھا دیں، میں روزانہ لے کے آیا کروں گا۔ اس نے جان نہیں چھڑوائی کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی میری جان چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا دسو مجھے بتائیں، میں روزانہ لے کر آیا کروں گا، مجھ سے یہ کام نہ چھڑوائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ محبت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا۔ اللہ ان کا قرض کہیں نہ کہیں سے اتار دیتا، اللہ کریم ان کا قرض کہیں نہ کہیں سے اتار دیتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو مہمانوں کی تواضع کے لیے کیوں قرض لینے بھیجا کہ جاؤ گندم لے کر آؤ، قرض کے لیے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے قرض نہ ملا، شرمندگی سے بچنے کے لیے اونٹ پر ریت لاد لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گیہوں کی بجائے آٹا لے آئے ہو۔ خادم نے دیکھا تو واقعی آٹا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں اللہ نے 2 فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو خرچ کرنے والوں کو اور دے اور بخیلوں کو ہلاک کر دے۔
اب یہ ایک فرشتوں والی بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جو اللہ کی راہ پر لگا رہے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یا اللہ، فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو اور دے اور بہیلوں کو ہلاک کر دے۔ اس میں مختلف سسٹم ہے نا، ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز میں لیتا ہے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز میں لیتا ہے اور اس کو سمجھنا ہی پڑتا ہے۔ ہر بندہ قرضہ لے کر کام نہ کرے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ آپ قرضہ لے کر کام کریں، قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر کسی نے کوئی لگانا ہو تو پہلے اپنے گھر کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے خرچہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر خرچہ پورا ہے پھر لگائے۔ اس کے بعد اگر لگانے والے کے دل میں تردد پیدا ہو پھر بھی نہ لگائے، کیونکہ وہ دینے کے بعد سوچتا ہے، پھر بھی نہ لگائے۔ یہ میں نے اس لیے اصول بیان کیے بیٹے کہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کس لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے جاتے وقت 200 روپیہ ان کو ہاتھ میں دیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے یہ پیسے جو تم نے مجھے دیے ہیں اس سے تمہارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ 200 روپے بابے کو دوں گا تو یہ ذرا دگنا چگنا ہو کر واپس ہو جائے گا؟ کہ ہاں حضرت بالکل یہی ارادہ ہے۔ تو کہنے لگا تو 200 روپیہ رکھ، تو مجھ سے زیادہ پیسے چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اب اس میں انہوں نے کیا اس کی اصلاح کی کہ تو اللہ کے لیے نہیں دے رہا، تو دے رہا ہے کہ مجھے دنیا مزید ملے، تو اس لیے دے رہا ہے۔ اور بزرگوں کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بڑھ جائے گی، وہ تو کہتے دنیا ختم ہو، ان کا کیا کہ دنیا بڑھ جائے۔ وہ دنیا جو ہمیں گیر کر رکھے، ہمارا وقت ضائع کر دے، وہ دنیا چاہیے نہیں۔ اس لیے دنیا وہ چاہیے جس میں جب نماز کا وقت ہو یا دیگر معاملات ہوں، عبادت کا معاملہ ہو، تو اس وقت ساری چیزیں ہمیں بھول جائیں اور اللہ یاد رہ جائے۔ تو حاتم نے دیکھا تو واقعی آٹا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ بازاروں میں اللہ نے 2 فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت دعا کرتے ہیں، کیا خدا تو خرچ کرنے والوں کو اور دے اور بہیلوں کو ہلاک کر دے۔ خاص طور پر وہ خرچ کرنے والا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی جان خرچ کرنے کے لیے پیش کر دی۔ اس لیے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو ان کے لیے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو بیماریاں بھی آتی ہیں نا بیٹے، ہمارے اپنوں کو بھی ہمیں بھی، وہ بھی اسی لیے آتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے میرے لیے کیا کرتا ہے کوئی، وہ جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اسے بیمار کر دیتا ہے، ہم اس کی تکلیف میں روتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ اللہ چاہتا ہے، ویسے تو ہم نے قربانی دینی کوئی نہیں، اپنے طور پر ہم قربانی دینے والے کوئی نہیں ہیں۔ اللہ کریم خود ہی ڈال دیتا ہے تو قربانی بن جائے تو بن جائے، ادروائز ہم اپنے طور پر قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ تو خاص طور پر وہ خرچ کرنے والا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی جان خرچ کرنے کے لیے پیش کر دی، تو اس لیے انہوں نے اپنی جان، اپنے بیٹے کی جان جو ہے اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ تو انہوں نے کہا آٹا لے آئے ہو، تو پھر آٹا ہی ہو گیا۔ ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی کہ تو نے کہہ دیا تو پھر آٹا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ سے شہیدوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی جان دے دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے شہید ہو جائیں ان کو ایسی جان دی جاتی ہے جن کو رزق ملتا ہے اور ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ قبر میں بھی وہ رزق دیے جاتے ہیں، اللہ والوں کو بھی قبر میں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے واسطے ہی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے شہیدوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی جان دے دی جاتی ہے جو ہمیشہ رنج اور غم سے محفوظ رہتی ہے۔ تو ان لوگوں کے خاکی قالب کو کافروں کی طرح نہ دیکھ۔ یہ جو ان کا اوپر والا جتنا ہے نا، ہر کوئی بندہ ایک ہو جائے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک بندے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا کیا کہتے ہیں حسن سلوک علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا سننے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اب میری جو جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوں گی، 2 طرح کی تو نہیں ہوں گی۔ جو میں بیان کروں گا وہ سب کے لیے ایک جیسے نکتہ ہوگا، لیکن یہ آپ کی مٹی ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسا ہی ہے، ساری طاقتوں کا مالک۔ یہ مٹی کیسے اسے لیتی ہے، کیسے اسے محبت کرتی ہے، اصل مسئلہ اس مٹی کا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کس طرح سے چاہتی ہے۔ میں نے آگے بتایا نا کہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے یہ کبھی نہیں رہا کہ پیسے نہیں رہیں گے، پریشانی بڑی آئے گی، معاملے بگڑ جائیں گے، مجھے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خوف ضرور رہتا ہے
یہی میں نہیں کہتا، لیکن جو میرا پچھلا ریکارڈ بتاتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی پریشانی کبھی نہیں رب کریم نے دی. جو شروع ہوئے فروری 2000 سے اور اب 2023 آ گیا، یعنی 24 سال 25واں سال چڑھ گیا. پیر و مرشد کی دعا ابھی تک لگی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کی دعا سے ہی کام چلتا ہے. اسباب خود اللہ کریم بنا دیتا ہے، ورنہ اپنے بس میں تو ہوتا ہی نہیں. اس لیے تو میں آپ کو دھڑلے سے کہہ دیتا ہوں، اور جس نے جانا چھوڑ کے چلے جاؤ. میں تو کوئی دھڑلے سے کہہ نہیں دیتا بیٹے. اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سبب اللہ نے بنانا ہے. سبب اللہ نے بنانا ہے، بندوں کے لیے نہیں. اگر میں بندوں کو سختی سے یہ کہہ بھی رہا ہوں اور جانا ہے تو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان سے محبت نہیں کر رہا یا ان کو دھکے دے رہا ہوں، بلکہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے بندوں پر یقین نہیں رکھتا، اللہ پر یقین رکھتا ہے. کسی کے جانے سے بیٹے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے آگے بتایا نا عدنان کتنی شدید محبت کرتا تھا. اس کے جانے کے بعد بھی آج تک میرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا یار اس کی وجہ سے کوئی کام رک گیا. میرا کام کوئی نہیں رکا. ایک دفعہ بھی وہ ضرورت کے لیے مجھے یاد نہیں آیا. محبت کی وجہ سے یاد آیا، ضرورت کے وقت کے لیے یاد نہیں آیا یار وہ ہوتا تھا نہ تو یہ تھا، اب تو وحید کام ہی نہیں کر رہا، اب تو فلانا کام ہی نہیں کر رہا. میں نہیں یہ کہتا، مجھے معلوم ہے کہ کام چلتے ہی رہتے ہیں. مرنے کے دن تک شیخ اپنا کام کرتے رہے، شیخ احمد اپنا کام کرتے رہے. موت کا وقت قریب آ گیا تو قرض ہا ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ نا امید اور سخت غصے میں تھے. شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان بدگمانوں کو دیکھو، کیا میرے اللہ کے پاس 400 اشرفیاں نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کیا میرے اللہ کے پاس نہیں ہیں؟ اتنے میں ایک حلوہ بیچنے والا لڑکا آیا. شیخ نے خادم کو اشارہ کیا کہ سارا حلوہ لے آؤ. وہ لے آیا تو شیخ نے اشارہ کیا یہ عطا ہے، تبرک سمجھ کر سب کھاؤ. طباق خالی ہو گیا تو لڑکے نے قیمت مانگی. شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کہاں سے دوں، میں پہلے ہی مقروض ہوں اور عدم کی طرف جا رہا ہوں. یہ سن کر لڑکے نے آؤ زاری شروع کر دی اور شیخ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے. لڑکا کہتا تھا کہ میرا استاد مجھے مار ڈالے گا، میں تو حلوہ بیچنے نکلا تھا اور تم نے سارا چٹ کر دیا. تو قرض ہا شیخ سے کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے، ہمارے ساتھ اس بچے کو بھی پھنسا لیا. روتے چلاتے عصر کے وقت تک بچہ پریشان رہا. شیخ نے اپنا منہ لحاف میں چھپا لیا. ان کو مخلوق کی بد مزاجی سے کوئی تعلق نہ تھا. جیسے چاند کو کتوں کے بھونکنے کا کیا خوف، تنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا، تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو چاند شک کر رہے ہیں. ابو لہب اپنی بکواس کر رہا ہے. حضور نے آدھی رات کو چاند شک کر دیا. چاند ہوگا تو شک کیا گیا نا، تو اس لیے آدھی رات کو تھا اور پورا چاند تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے چاند کو شک کر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور ابو جہل یا ابو لہب اپنی بکواس کرتے رہے. ان کا کام ہی بکواس کرنا تھا. اور اللہ والے کو نا اس طرح ہونا چاہیے کہ لومہ تلائم سے کبھی نہ گھبرائے. وہ تسی انج دیو، تسی تڑ تے لعنت، تڑ تے فلاں، اس سے کبھی نہ گھبرائے. نہ تعریف پر خوش ہو اور نہ لعنت ملامت سے گھبرائے. اس کو معلوم ہے میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ان لوگوں کو کیا معلوم میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے وہ لعنت ملامت سے قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ اپنا راستہ کھوٹا کرنا چاہیے. آپ کو لاکھوں واضح آئیں، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے یقین سے چل رہے ہیں اور لاکھوں واضحوں کا ہم نے نہیں سننا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جیسے میں نے آگے بتایا آپ کو، حیدر کے والد کا جنازہ پڑھا رہا تھا تو وحید کے پاس جو مولوی صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا یہ داؤدی نہیں یہودی ہے. اس نے مجھے بتایا، میں بڑا ہی ہنسا. مجھے اس بات کا تو نہیں تھا کہ اس نے مجھے کہا کیا ہے، میں تو اس بات پر ہنس رہا تھا بیچارے پر میری طرف سے کتنا عذاب آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے، کتنا میری وجہ سے بڑا پریشان ہے بیچارہ، کہ اس کو میرے متعلق یہ کہنا پڑ رہا ہے. وہ کتنا اس کے سامنے میرا پرچار ہوتا ہوگا کہ وہ گالیاں نکالنے پر لگا ہوا ہے. تو دکھ کا مقام ہے نا اس کے لیے. میرے لیے تو کوئی نہیں، میں تو ہنس رہا ہوں کہ تیرے کہنے سے میں تو کچھ نہ ہوا لیکن تو مسلمان نہ رہا. کیونکہ کوئی کسی کو بیٹے کافر کہتا ہے، وہ نہ ہو تو دوسرا تو ہو گیا نا. یہ تو ہماری حدیث پاک میں آتا ہے نا. تو اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں معلوم عالم کو کہ میں کافر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے کیا فرق پڑا؟ میں تو اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ یار جو بندہ ان کو بخشوا سکتا ہے آگے آ کے جنازہ پڑھا دیں یا اس کے بچے پڑھا دیں. بچوں نے کہا نہیں جی آپ پڑھا دیں، ہمارے والد صاحب نے کہا تھا آپ نے پڑھانا ہے، تو پھر میں نے دھڑلے سے پڑھا دیا. میں کہ ساڈی بھی تو سنی جاندی نا، کہڑی گل ہے. اسی کدو کہ یہ ساڈے 4 تکبیراں نہ بندے نہیں بخشے جاندے.
بخشنے والا رب ہے، آپ ہی فرماتا 4 تکبیراں کو اسی بخش دیں گے تو لینا پڑھ دیو 4 تکبیراں، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا، تو یہاں پر قرض شیخ سے کہنے لگا یہ کیا تماشا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو چاند شک کر رہے ہیں، ابو لہب اپنی بکواس کر رہا ہے. غرض نیک لوگ اپنی نیکی نہیں روکتے، وہ اپنی نیکی کو جاری و ساری رکھتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، بہت سی دفعہ میں نے کسی کو پیسے دیے، اس نے نہیں دیے، پیسے دیے اس نے غلط جگہ لگا دیے، پیسے دیے خراب کر دیا. میں نہیں گھبرایا، میں یہ کہوں ساری دنیا خراب ہو گئی، میں کیوں ایسا کہوں؟ اس کا مطلب ہوا کہ چند لوگوں کی وجہ سے میں نیکی کرنا بند کر دوں؟ نہیں، اس لیے میں اپنا کام جاری و ساری ہوں، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، کر دیتا ہوں. اس لیے میں نے کہتا رہتا ہوں بھئی مجھ سے امید نہیں رکھنی، بھیجے پی گئی تو ہو جائے گا، نہیں پئی تو کدی نہیں ہوئے گا. دماغ میرے وڑ جائے تو ہو جاتی جی گل، نہ وڑے تو لگے رہو، نہیں ہونا، دل میں نہیں آتی بات. ورنہ صحیح بڑے بڑے کام چھوٹے لگنے لگ پڑتے ہیں، بڑے بڑے کام چھوٹے لگنے پڑتے ہیں. ابھی میں سے آگے بتایا نا، وہ نواز کی اور افتخار کی جب کرانی تھی نا رجسٹری ابھی، تو میں نے اس کو پیسے دیے، میں کہ یار یہ کروا لینا. تو کہنے لگا سائیں زمین کی کروانی ہے تو یہ اتنے پیسے میں کہ مکان کی کروانی، مکان کی، زمین کی نہیں کروانی، تاکہ اس کو جب بھی پیسے ملے تو مکان کی رجسٹری کے پیسے ملے. کہنے لگا اس کے لیے پیسے زیادہ لگیں گے. میں کہا زیادہ لگا دو، اگر میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچ سکتا ہوں تو میں ان کے لیے بھی اچھا سوچوں گا کہ یار کوئی بات نہیں لگا دو. دیکھو بھائی اگر ہم کچھ، میں ویسے تو کسی کو اپنا بیٹا کہتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں حق نہیں ادا کر پاتا، تو اس لیے میں کہتا نہیں. لیکن اگر کام کرنے پر آتے ہیں تو پھر یہی سوچ کر کرتے ہیں یار ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا، تو اگر ان کو نقصان ہو جائے تو ہم دنیا میں نہ ہوں تب وہ ہمیں روتے رہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اچھا کرنا ہے. اور ساری ان کو بیچاروں کو نہیں پتا، ٹینشن میری اور اس کی ہے، ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میری اور رضوان کی ٹینشن ہے، اچھا با دونیں ہم نام ٹینشن میں وہ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں، وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے، میں اسے حوصلہ دے رہا ہوں، فکر نہ کر کام ہو جائے گا. تو غرض نیک لوگ اپنی نیکی نہیں روکتے کہ بھئی نیکی کو روکا جائے. بچے کو چندہ کر کے پیسے ادا کیے جا سکتے تھے، لیکن شیخ نے باطنی توجہ سے اس صحاوت کو روک دیا اور کہا کہ کوئی اسے کچھ نہ دے. عصر کی نماز ختم ہوئی تو ایک شخص ایک طباق لیے ہوا آیا. کسی صاحب حال مالدار نے پیر کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا. طباق کھولا تو لوگوں نے بزرگ کی کرامت دیکھی اور حیران ہو گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عوام بزرگوں کی بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنے قیاس سے اٹکل پچو باتیں بنا لیتے ہیں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں جب بھی کوئی باتیں کروں نا تو پوائنٹ وائز کرو، 1 2 3 4 5، یار میری بات کا یہ مطلب ہے، تاکہ اگلوں کو پتہ لگے کہ ہمیں چھڈی نہیں سو، بس کہ اس نے جو تہ تک پہنچایا ہے نا یہ ہے. میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر عمر کی شادی کرنی تو میں نے پوائنٹ وائز بات ان سے کہی. میں کہا دیکھیں جی یہ میں نے بات کی ہے، انہوں نے کیا کرنا مجھے نہیں معلوم، میں نے پوائنٹ وائز بات کی. میں کہا جی دیکھیں لڑکے کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو کوئی تحفہ نہیں ملے گا. نمبر 2 بات ہم جہیز نہیں لیں گے. نمبر 3 بات وری آپ خود بنائیں، پیسے ہم دے دیں گے. نمبر 4 بات برات نہیں آئے گی، برات کا سسٹم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بھی ہم نے کرنا ہے. میں کہا پھر آپ ہمیں دعوت دیں، ہم شادی پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے رشتہ دار ہم شادی پر آ جائیں گے، برات میں لے کر نہیں آ رہا. انہوں نے سب کو دعوت دی، میں برات لے کے نہیں جا رہا، کیا کر رہا ہوں؟ شادی پہ جا رہا ہوں. اس لیے ولیمہ میں کروں گا، مکلاوے پر ہم نہیں لینے آئیں گے. اس ساری باتوں کے پیچھے کیا تھا کہ بھئی ہم نے لڑکی کے پیسے نہیں لگوانے، وہ لگانا چاہے لگاتے رہیں، مجھے کیا لینا دینا. ان کی اپنی سوچ ہوگی. میں نے زور زبردستی کے ساتھ یہ ان سے یہ باتیں کی، اور ان کا جو محمود لڑکے کہنے لگا ہم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں بھی لڑکے کا اس طرح کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں، آپ کی کوشش جو ہے نا بہت اچھی ہے. تو میں نے یہ باتیں کیوں کی؟ اس لیے بیٹے کہ حوصلہ لڑکے والوں نے دینا ہوتا ہے، کھل کے بات لڑکے والوں نے کرنی. یہ ہم ایسا کریں گے، لڑکی والوں نے تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، لیکن لڑکے والوں کو حوصلہ کر کے کہنا جی ہم ایسے کریں گے. تو میں نے یہ انداز سکھانے کے لیے کیا ہے سب کو کہ جس چیز کا بس چلے گا وہ اس طرح کر لے گا. میں نے آگے بتایا نا کہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو بات کچھ ہوئی، تو میں نے کہا یار لوگ جو ہے عمل نہیں کرتے. تو ایک بندہ کہنے لگا نہیں
تم یہ بات نہ کرو. تمہاری پلسرات کتاب میں نے ایک امیر آدمی کو دی, اس نے پڑھا تو اپنے داماد کو وہ گاڑی دینا چاہتا تھا, لیکن جب اس نے تمہاری کتاب پڑھی تو اپنی بیٹی کو اس نے مکان دیا اور کہا بیٹے وراثت میں میرا حصہ ہے. کہتا تم یہ نہ کہو کہ عمل نہیں کرتے. اچھا مجھے تب سمجھ آتی ہے کہ کدھر نہ کدھر گل چل رہی ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ بات چل نہیں رہی ہوتی. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہو رہا. میں اب یہ سمجھنے لگ پڑا ہوا ہوں کہ میں یہاں پر بھی باتیں کر رہا ہوں نا, باتوں کا اثر کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا کہ اللہ کریم خود ہمیں اجر دے رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں پر باتیں کریں ملے ہی کچھ نہ. لیکن کل مجھے بخار تھا, ٹھیک ہے نا, میں آپ کے سامنے کہا یار مجھے بخار ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو درد ہو اور آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے شفا مل جائے. آپ سے شفا لینے کے لیے, آپ سے دعا لینے کے لیے آپ کو بتایا, کیونکہ محبتی آدمی دعا کرے گا مجھے شفا مل جائے گی. دیکھو چنگا بھلا ہو گیا. تو یہ کہنا کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ آگے دعا کی جائے. اس لیے نہیں کہنا پڑتا کہ یار آپ لوگوں کو تنگ کیا جائے, کیونکہ کہنا اس لیے ہوتا ہے کہ یار دعا کی جائے گی, چلو میں بھی دعا لینے والا میں سے بن جاؤں گا. تو اور اپنے قیاس سے اٹکل پچو باتیں بنا لیتے ہیں. اور یہ اٹکل پچو کے لیے میں نے کہا کہ میں پوائنٹ وائز باتیں اس لیے پہلے کر دیتا ہوں, اٹکل پچو پہ کوئی آئے ہی نہ. پہلے کھول کے ساری چیزیں رکھ دو, میں یہ کرنے کا یہ قانون ہے, یہ اصول ہے, اب میں یہ میرا مطلب یہ ہے, تاکہ دوسروں کو غیبت کرنے کا موقع نہ ملے, لوگوں کو توہین کرنے کا موقع نہ ملے, لوگوں کو عذاب مول لینے کا موقع نہ ملے, تاکہ وہ کرے نہ. میں پہلے ہی کھول کر چیزیں بیان کر دیتا ہوں. باقی پھر بھی جو اپنی محبت سے کرتے میں اس کا نہیں کہہ رہا, لیکن میں اپنے طور پر قانون بیٹا اس لیے کرتے قانون سازی کرنی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے, معاملات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. شیخ نے فرمایا تمہاری سب گفتگو اور جھگڑا میں نے معاف کیا. اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی. اللہ نے فرمایا اگرچہ تھوڑے دینار ہے لیکن بچے کے رونے پر موقوف ہیں. میں نے کہا میں اللہ کو دعا کی یا اللہ پیسے آنے چاہیے, میں پیسے چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے مل جائیں گے, پر بچے در رونتے موقوف ہے, بچہ روئے گا تو پیسے ملیں گے نا. تو میں نے پھر بچے کا حلوہ لے لیا, حلوہ ساروں کو کھلا بھی دیا. اب بچے نے کہا مجھے تو پیسے دیو نا, میں تو جاواں. انہوں نے کہا بھائی میں تو اگے مقروض ہوں. وہ بچہ پھر جب درد سے رویا تو پھر اللہ کریم نے کیا درد ہے موقوف سی, رونتے ملن گے. تو بچہ درد سے رویا, بخشش کا دریا جوش میں آ گیا. اے بھائی اپنے مقصد کا حصول دل کے رونے پر موقوف ہے. ہمارا جو بھی مقصد ہے جب تک وہاں پر دل میں آوزاری نہ ہو, دل سے چیخیں باہر نہ نکلیں, ہم کہتے ہیں ہنستے کھیڑتے رب مل جاتا ہے پا جی, ہنستے کھیڑتے انجو ہی آتا ہے. لیکن بیٹے جو سوچ ہوتی ہے نا اور جو معرفت ہوتی ہے ایسے نہیں ملتی. ہم ہنستے کھیلتے ہی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے کل چیلم ملادوں سے کھانے نکال دیے جائے تو کیا ہوگا؟ اپنے ایمان سے بتائیں کیا ہوگا؟ کہاں تک ہم رہیں گے؟ کیونکہ ہمارا وہ جو ہوگا نا سارا معاملہ ہی اپسٹ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمارے اندر کی جو معرفت ہے نا وہ کھانے پینے پر نہیں ہے. کہتے ہیں نا کھانے کو ملے مرغا اور سونے کو ملے لیف, یہی درویشی ہے تو سارے درویش. ہم سارے درویش ہیں اس طرح کے کہ رام نے سون واسطے منجی بھی مل جاتی ہے, بابیوں کو جا کے تو کھانا بھی مل جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم بھی درویش ہیں. درویشی اس بات کا نام نہیں ہے. درویشی یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آگے روانہ کر دیں. اور میں نے 5-6 سوٹ سلوا لیے تھے. 5-6 سوٹ میں نے کل یہ آیا بھائی میں کہ یار لے جا حافظ قدیر کی دکان پہ لٹکا دینا, جو میرے سائدہ بندہ ملے نا ایک سوٹ انہوں دے جانا بس, باقی تہاڈی مرضی جتھے مرضی لا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ دی یا کیوں میرے پاس زائد ہیں, میں کروں کیا؟ میں نے محسوس کیا بندہ نا ویسے ڈرا رہتا ہے یار ہونا چاہیے کوئی محفل آئے کوئی, میں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چند ہوں اچھے ہوں بس ٹھیک ہے, باقی دیتے جائیں, رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کسی کے فائدے کے لیے ہو جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. کسی کا بیٹے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کسی کے تن پر تمہارا دیا ہوا لباس رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری خصوصی حفاظت فرماتا رہے گا. تو اس لیے ہم نے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے. میں نے ویسے اس لیے اپنا بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں, یہ دوستوں کے دلوں میں یا سننے والے کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو کہ ہم نے زیادہ کرنا کیا ہے. زیادہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے, کٹا مٹی کھانے کے لیے ہوتا ہے, کپڑے میلے کرنے کے لیے الماری میں لٹکے ہوئے ہیں بس, اور میلے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم وہ پورے کے پورا سال نہیں پہنتے. اچھا تو اے بھائی اپنے مقصد کا حصول دل کے رونے پر موقوف ہے کہ خوب رویا جائے, دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے گڑ گڑایا جائے. گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے.
اللہ نے ایسے نہیں مقابلہ رکھا ہوا کہ اسکول میں ہو، کالج ہو، کوئی بھی کلاس ہو، وہاں پر مقابلہ رکھ دیتا ہے، ہاں بھئی فرسٹ کون آئے گا. اب سارے رو رہے ہیں، سارے پڑھ بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہے، یا اللہ مہربانی فرما. میں گھر میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے اصل میں نا یہ پڑھتے پڑھتے میں جب سارا گیس کیا، 2-4 سوال کیے تو پتہ چلا یہ اپنی کزن کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر رہی ہے، اور مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ آؤٹ ہوا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، وہ آگے نہ نکل جائے. وہ جو یہ سننا ہے نا کہ وہ آگے نکل گئی، اس کے پیچھے اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے. مجھے سمجھ آئی، میں کہ بیٹے نتیجہ اپنی مرضی کا پانے والا کبھی سکھی نہیں رہتا، اور نتیجہ اللہ کی مرضی سے کا چاہنے والا کبھی دکھی نہیں رہتا. اس لیے پڑھنا ہے تو زور لگا کے پڑھو، اور دعا یہ کرو یا اللہ جس سے میں مقابلہ کر رہی ہوں جیتے وہ. تم نے نہیں جیتنا، اس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے نہ کرو. تمہارے اندر میں یہ نرمی پیدا ہوگی، تم پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ تم رو رو کس طرح پاگل ہو جاؤ. بعض اوقات بیٹے ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم مقابلے میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے باطن کے ناقص ہونے کی دلیل ہوتی. اگر ہم ان کے کیا کہتے ہیں آگے بڑھنے کی دعا کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کے بچے کو اپنی جسم کی ضرورت کے لیے رلا. اگر تو چاہتا ہے تیری مشکل حل ہے تو اپنی آنکھ کے بچے کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا. ہمارے جسم کی ضرورت میرے ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کہا جائے گا تو کھانا پینا ہی ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے، باقی تو روح کی ہے ضرورت کہ روح کو ہم کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، اور ہم اس سے کیا چاہتے ہیں. اگر ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ ڈال رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر آ جائے، وہ چاہے آخری وقت میں آئے، پہلے آ جائے، جب مرضی آ جائے، دعا یہی کرنی کہ آئے ضرور. کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو دیکھنے کا ہمیں بہت شوق ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا تو ہم تجھے دیکھنا بھی چاہتے ہیں. جیسے میں باتیں کریٹ بھی کرتا رہتا ہوں نا، سنتا بھی رہتا ہوں تو کریٹ بھی کرتا رہتا ہوں. ایک بندے نے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو حوروں کے لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر تو دنیا میں مجھے اللہ کا دیدار کرا دے میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا. حوروں تو بعد کی بات میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جنت محل ہے کس کا؟ اللہ کے دیدار کا. اگر تو مجھے دنیا میں اللہ کا دیدار کروا دے میں جانا ہی نہیں چاہتا. حوروں کے بعد کی بات ہے، لینا ہی نہیں چاہتا. یہ کیا تھا؟ توڑ تھا اس کی بات کا جو وہ بکواس کر رہا تھا. وہ خود تو کروا نہیں سکتا اللہ کا دیدار، تو حوروں کے لالچ میں آپ بھی گمراہ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا، مولویوں کا ٹرینڈ جو ہے حوروں کے اوپر ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوتا بیٹے. اور یاد رکھیے گا جنت میں جس نے جانا نا، ان کے کینے اور ان کے سینے کینوں سے پاک ہوں گے تب بھیجا جائے. وہاں پر بدماش لوگ نہیں جائیں گے، گندے لوگ نہیں جائیں گے، جانگلی لوگ نہیں جائیں گے، حاسد کینہ بغض والے لوگ نہیں جنت میں جا سکتے. وہاں پر وہ جائیں گے جن کے اندر خصوصیت ہوں گی اور صفات الہی ہوں گی. اس لیے اللہ کریم جن کو جنت میں بھیجنا چاہے گا، اگر ان کے دل میں کینے بھی ہوں گے تو اللہ صاف کر کے بھیجے گا، ورنہ نہیں بھیجے گا. یہ بھی قرآن کی روح سے میں بتا رہا ہوں. تو کسی نے ایک زاہد سے کہا کہ اتنا نہ رویا کر کہیں تیری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے. زاہد بولا دو کام ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اس حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی. اگر دیکھ لیں گی تو پھر کاہے کا غم، اور اگر نہ دیکھ سکی تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے. یہ وہ پہلے والی بات کہ دنیا میں مجھے اللہ کا دیدار کروا دے، میں حوروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی. اگر دیکھ لیں گی تو پھر کاہے کا غم، رو رو کے بیکار کر لینے ہیں. اور اگر نہ دیکھ سکی تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے. دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ یار اگر نہ دیکھ سکنی ہے پھر بھی اندر رہن کا فائدہ کوئی نہیں. تو اگر رون دے نال دیکھن والی بن جاتی پھر رونا چاہیے. پھر میں کیوں نہ روں اس کی یاد میں. کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ روزانہ عبادت کیا کرتا تھا اور سوتا بھی نہیں تھا. 20 سال کے بعد اس نے بستر بچھایا، رات کو سویا تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. اسے بڑا لطف آیا کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوا. ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، سوتے ہوئے ہو سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے، خواب میں جو ہے اللہ کریم کا دیدار ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آگے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ
چاند کو دیکھا خوبصورت، بہت پرانی بات ہے، خوبصورت، تو آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، یعنی اللہ کا یہ دیدار ہے۔ تو میں نے پھر اس پر ورکنگ کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم جو ہے یعنی اس کی تجلی درخت، چاند، سورج کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ اس لیے جو کیا کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں، کیونکہ وہ ذریعہ بنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے تجلی کا ذریعہ بنا تھا، تو اس لیے درخت سے آواز آئی تھی۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے سکون محسوس ہوا کہ اس طرح بھی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیدار اگر کسی ہو جائے خواب میں، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بندہ بڑا ہو گیا بیٹے، وہ ایک لمحے سے بندہ کہ میں بہت بڑا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی۔ جب تک آپ لا الہ الا اللہ پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی لا الہ جو پیچھے ہوا سب پر لا، پھر اللہ۔ اگر ہم اب کامل ہو چکے ہیں تو پیچھے آگے کیا رہ گیا؟ اگر اب ہم سب کچھ پا چکے ہیں تو آگے کیا رہ گیا؟ جب تک آپ مرتے نہیں کچھ نہ کچھ پانا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں نا او میں بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، بے وقوف لوگ ہیں، کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو دیکھنا باقی ہے۔ تو اس لیے لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ، سب کچھ باہر، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بس اللہ ہی اللہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے کسی بھی چیز پر فریفتہ ہو جانا، اپنی نمازوں پر فریفتہ ہو جانا، اپنے روزوں کو اچھا سمجھنے لگ پڑنا، اپنی نیکیوں کو اچھا سمجھنے لگ پڑنا، یہ بھی شیطانیت ہے کہ بندہ انہی چنگل میں پھنس کر کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ اچھا سمجھنا اور بات ہے، کسی کا اچھا کہنا اور بات ہے۔ ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو ایک بندے کو ملا، دو چار باتیں کی، کہتا ہے آپ کے چہرے پر کتنا نور ہے۔ اچھا مجھے نا یہ بات اس نے محبت سے کہی ہوگی، مجھے یہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی، اور یقین مانے مجھے اپنے چہرے پر کوئی نور نظر نہیں آتا۔ میں کبھی شیشہ دیکھ کر کبھی اترایا نہیں، بلکہ وہی دعا، یا اللہ جیسے تو نے میری صورت بنائی میرا ہلاک بھی اچھا بنا دے، یا اللہ جیسے تو نے میری شکل بنائی ہے مجھے بھی اچھا بنا دے۔ دعا کبھی بھی نہیں اپنے آپ پر اتراتا کہ یار میں سونا ہوں، مجھے اپنے سون پنے کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چہرہ جو جس نے بنایا ہے وہ بڑا سونا ہے۔ تو کسی نے ایک زاہد سے کہا کہ اتنا نہ رویا کر، کہیں تیری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ زاہد والا دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو اس حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی، اگر دیکھ لیں گی تو پھر کاہے کا غم، اور اگر نہ دیکھ سکی تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھوں کی بربادی کا رنج نہ کر، وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے کیا وہ آنکھیں نہیں بخش سکتا؟ یہ وہی بات ہوگی نا، سیر الاولیاء کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہ ریفرنس کہیں نہیں ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں، سیر الاولیاء کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا تم ہمیں نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ تجلی تو نے برداشت کر لی نا تو تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی کی تو سارے مردہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے انی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ کہا کیوں، کس طرح سے کیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اب وہ جو تجلی پڑی تھی ان کے چہرے پر، کہتے کہ اس کا اتنا نور تھا کہ جو ان کو دیکھ لیتا اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی۔ تو آواز آئی کہ تو ایسا کر کسی فقیر اور درویش کا کپڑا جو ہے اپنے سر پر رکھ، کیونکہ اس کی محبت میں یہ کسی کی آنکھیں برباد نہیں کرے۔ کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں، کتاب میں لکھا ہے۔ بات کس طرح سے ہے، کیسے ہوگی، مزیدار واقعہ اس طرح لگتا ہے سمجھنے کے لیے کہ کسی کا جوش کیسا ہوتا ہے اور کسی کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا کپڑا لے لیا، گھر میں گئے تو ان کی بیوی کا نام تھا صفورہ، شاید نام تھا، صفورہ شاید نام تھا، مجھے یاد پڑتا ہے۔ اچھا، تو ان کی بیوی نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، پتہ چلا ہے تجھے اللہ کی تجلی تجھ پر پڑی ہے اور میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آنکھیں چلی جائیں گی، کہتی کوئی بات نہیں تو دکھا دے۔ انہوں نے پردہ ہٹایا، انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ، آنکھیں چلی گئیں۔ جب آنکھیں چلے گئیں تو حامد نے کہا یا اللہ تیری مہربانی تھی اکھا تلے۔ اللہ کریم نے ان کو پھر آنکھیں عطا کر دی۔ انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ تیری مہربانی، ایک دفعہ پھر دیکھا۔ انہوں نے کہا آنکھیں چلی گئیں، پھر کیا ہوا؟ اب اس میں کیا ٹیسٹ تھا، کیا مزہ تھا؟ انہوں نے پھر کیا،
ایسا واقعہ 2 3 4 دفعہ پیش آیا تو آواز آئی تو ایک دفعہ کہہ بیٹھا تو لیک یا اللہ میں معاف کر دے، او دا حوصلہ دیکھ، وہ باز ہی نہیں آندی پئی کہ یا اللہ پھر یا اللہ پھر یا اللہ۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں اس لیے اسے نہیں بیان کرتا کہ کہیں ہم یہ نہ کہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا درجہ کم تھا، انہوں نے جو کہا وہ بہتر تھا، وہ بہتر جانتے تھے اور سمجھتے تھے، ہم اتنا نہیں جانتے۔ لیکن مزہ یہ آتا ہے کہ جیسے یہ بات کر رہا نا، وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ آنکھیں نہیں بخش سکتا؟ اگر میری آنکھیں اللہ کے رونے سے جاتی ہیں تو جائیں، وہ دے بھی سکتا ہے نا، اور اس کے حکم کے بغیر تو نہیں جاتی۔ خدا سے جسم کی زندگی کا طالب نہ بن، جسم تو روح کا خیمہ ہے، یا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس میں رہنا پڑتا ہے، تم اس کے وفادار سپاہی بنو، تمہارا بندوبست وہ خود کرے گا۔ بس یہ گل نہیں کسی نے سمجھ آتی، یہ گل کسی نے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا نا کہ وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ عمرہ کرنے جائے کہ 17ویں مرتبہ عمرہ کرنے گئے نا، تو سیدھا مدینہ منورہ کے، تو کسی نے پوچھا حضرت عمرہ تو ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، آپ یہاں پر آ گئے؟ کہتا میں نے 16 دفعہ گیا ہوں خانہ کعبہ، اور جب میں نے عمرے کی نیت کر کے اور پھر اس کا طواف کیا تو میں نے کہا یا اللہ میری بخشش ہو گئی؟ آواز آئی کہ ابھی نہیں، ابھی جا کے تو صفا مروہ کی صحیح کر۔ کہتے میں نے صفا مروہ کی صحیح کر لی، پھر کہا یا اللہ بخشش ہو گئی؟ کہا نہیں، ٹنڈ کروا لے۔ کہتے میں ٹنڈ کروا کے پوچھا یا اللہ بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں، اب ذرا ہمارے محبوب کے در پہ چلا جا۔ کہتے جدو ہر دفعہ ایتھے ہی آنا تو میں کہ پہلے میں ایتھے ہی ہو کے جانا، تاکہ جڑے نے ایتھوں پھر اگے چلیے، اسی بھی اتھے ہی ہو کے جانے ہیں نا۔ ایسے مرے کہ یا اللہ پہلے سانو اتھے سکون لئیے، اطمینان لئیے، پھر اگے چل رہے ہیں نا۔ وہ بندے نے کوئی نقطہ پھاڑ ہی لینا نا، تو مجھے بھی نقطہ سمجھ آ گیا کہ حضور علیہ السلام کے در پر جو سکون ہے وہ کہیں اور تو ہے نہیں۔ اگر وہ کہتے نا کتنا اچھا انتظام ہے، وہ پاگل انہوں کو کام لیندے پے نے، انتظام انہوں دا ہی ہے، انتظام انہوں دے، انہوں کو کام لیتا جاندہ ہے، ورنہ انہیں اچھے لوگ نہیں کہ انہیں اچھا انتظام کریں، وہ بھی ویچ کے کھائیں، کیونکہ ان کی دنیا جو نا اور طرح کی ہے، ہماری دنیا اور طرح کی۔ تو تم اس کے وفادار سپاہی بنو، تمہارا بندوبست وہ خود کرے گا۔ اور یہ جو بندوبست ہے نا، یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو یقین ہو کہ میرا اللہ میرا بندوبست کر دے گا، کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ جب میں کوئی باتیں کر رہا ہوتا نا بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ مافوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب۔ مافوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ احمد علی نا، کیا نام ہے؟ محمد علی، مجھے احمد یاد آ جاتا ہے بار بار۔ اچھا محمد علی، کیا ہوتا ہے مافوق الاسباب؟ مافوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ مافوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب، اسباب نظر کاکھ نہیں آندے پہ، کام ہوئی جا رہا ہے۔ ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ نظر کچھ نہیں آ رہا، فوق اوپر سے ہی کام ہو، سبب پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، نظر کاکھ نہیں آ رہا۔ ما تحت الاسباب ہوتا ہے، بندے نے کہا 500 روپیہ پڑھو جی حضرت صاحب، اے پڑھو جی حضرت صاحب، نظر آ رہا ہے سبب نے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جب کرتا ہے نا، وہ بندے کریں، وہ بھی ما فوق الاسباب ہی پہلے ہوتا ہے، پہلے اس کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، پھر ایسے ایسے گھومتے گھامتے کسی کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، کام بن جاتا ہے، ہوتا ما فوق الاسباب ہی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہر کام ما فوق الاسباب پہلے، اوپر سے اشارے ہوتے ہیں تو پھر نیچے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سارے کام ما فوق الاسباب ہیں۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تیرا کام بن سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کریم بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، بندہ اپنے دل سے پوچھتا ہے اچھا یہ کام تھا، وہ آگے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں ارادہ ہوتا، بندہ لاکھ روتا رہتا ہے یا اللہ میری پوری نہیں پہنتی، نہیں پہنتی، اس کی پوری نہیں پڑتی، نہیں پڑتی۔ ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے سارے اشارے ہوتے ہیں، اوپر سے اللہ فرماتا ہے کن، جب کن فرماتا ہے اسباب بننے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بیٹے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ رزق بانٹتے ہیں، جیسے اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرتے ہیں نا، اس طرح میکائیل علیہ السلام روٹی وہ دیتے ہیں، رزق کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا وہ کیسے بانٹ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا کام کر رہا ہے،
یہ کیا کہتے ہیں بال کٹنگ کر رہا ہے، اس کا بھی اپنا پیشہ ہو گیا، اس کا اپنا پیشہ ہو گیا، یہ فیکٹری میں جا رہا ہے، یہ آفس میں جا رہا ہے، وہ سروسز دے رہا ہے، ہر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اور میں آگے کہتا ہوں کہ سارے اسباب کے باوجود بھی ایک بات سب میں کامن ہوگی کہ اللہ کا بندہ بننا۔ کہتے ہیں انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، جو مرضی بن جا، مرنے سے پہلے تجھے اللہ کا بندہ بننا ہی پڑے گا، کیونکہ جب تک تو اللہ کا بندہ نہیں بنے گا، یہ نام لے کر مر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ بننا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو ما فوق الاسباب اوپر سے اشارے ہوتے ہیں، اوپر سے اشارے۔ یہ درس دینے اور درس سننے سے بھی رزق ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سننے سے رزق نہیں ملتا، یہ بیان کرنے سے۔ کیسے بات ہو کہ ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے کچھ نہ۔ وہ اللہ کریم جو ہے، فرض کا اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے کسی کی کٹنگ کی، ہاں بھائی اس کو 300 روپیہ مل گیا، 200 روپیہ مل گیا، مجھے نہیں معلوم، اس نے آدھا گھنٹہ لگایا، ہم نے پونا گھنٹہ لگایا، ہمیں بھی تو کچھ ملے گا نا۔ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کہتا لے لے، بلکہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، کہتا ٹھیک ہے تو میرے واسطے شروع کر صحیح، باقی کام اس کے ہیں۔ اس لیے بیٹے اللہ کریم کی عبادت کرنے سے، اللہ کریم کی بات کرنے سے، سننے سے ہر طرح سے رزق ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا ہوتا ہے کہ دل بڑا ہو جاتا ہے، دل کھلا ہو جاتا ہے، انسان چھوٹی موٹی باتیں سمجھتے کچھ نہیں، بڑے سے بڑے طوفانی انداز سے گزر جاتا ہے، کیا ہو گیا، کیا پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی خالد بھر صاحب کہہ رہے صحیح، میں پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہا ہوں آپ اتنے مصروف ہیں، بچے کا مسئلہ ہوگا، بھائی کا مسئلہ ہو گیا، بات کا مسئلہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹھنگرا ہو گیا۔ اچھا مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا، مجھے تو خوشی ہوتی ہے، کام تیزی سے نکلتے چلے جائیں، بس ٹک 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 ٹک، بس کام ختم ہونے چاہیے، ہم مصروف رہنے چاہیے، کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم سن مصروف رکھے، ورنہ ہم کہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھے اور اچھے کاموں میں مصروف رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کوئی بھی نہیں ایسا ہوتا، بس چلتا رہتا ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں اللہ کا ارساز ہے۔ دعائیں آپ لوگوں کی مجھے لگتی رہتی ہیں، پھر مرشد کی بھی دعائیں لگتی رہتی ہیں، رسول اللہ کی دعائیں بھی لگتی رہتی ہیں، اللہ کریم کی مہربانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے باتیں مختصر مگر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، کہ پاؤں کبھی بھی ہمارے اس دنیا کے پلسرات پر ٹھڑکے نا کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، کہ بنے گا کہ وہی کریں گے جو اسی کہنا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آفس میں تھا تو ہمارا جو کیڈر تھا نا، ہمارا کیڈر، انہوں نے کہا یہ اس سے نا ہم نے سرپلس پول میں ڈال دینا۔ سرپلس پول ہوتا ہے کہ تہاڈی ضرورت کوئی نہیں تہاڈے کیڈر دی، سرپلس پول میں۔ مجھے کسی نے کہا وہ تمہارا کیڈر جو ہے نا سرپلس پول میں چلا گیا۔ میں کہا میں چاہوں گا تو ہوئے گا نا، میں چاہنا ہی نہیں۔ اچھا اب وہ کہے یار یہ تم کیسے بات کر، میں کہنا پیا ساڈا ایویں سرپلس پول کہ بھئی تسی فالتو بندے تانوں کدھر اور گھل داں گے، کسی نے کراچی کسی نے کوٹا۔ میں کہا میں چاہوں گا تو ہوئے گا نا۔ اچھا جذبہ بڑا تھا۔ اچھا چلتے نا انہوں نے کہا جی سینکشن اسٹنٹ کتنی ہے، آن رول کتنے؟ اچھا جی انہوں نے کہا جی آن رول جو ہے نا اور ان رکھ لیندے ہیں، اسی کہندے ہیں سینکشن اسٹنٹ کو ختم کر، اینے بندے سی کٹ دیتے ہیں۔ آن رول جتنے تھے پر کو 20 بندے تھے تو سینکشن اسٹنٹ تھی کہ بھئی یہاں 50 رکھنے ہیں، 30 کہا 30 ہم نکال دیے بھائی 20 ہیں، ہمیں سرپلس پول میں ڈالا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے؟ میں کہ میرے کاکا نہیں پتا سی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھا، میں کہ جانا ہی نہیں ہے سرپلس پول میں، ہمیں بھیجنا ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو اوپر سے کام بنتا ہے، بندے نے جذبے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ جب نوکری چھوڑنی تھی تب بھی خیال آیا چھوڑ دے اللہ بھلا کرے گا، ورنہ تو حاجی صاحب نے اور خالد صاحب نے تو رولا ڈالا ہوا تھا، سائیں جی کی بنے گا؟ میں کہا کچھ نہیں بنے گا، دیکھنا میں گزارا کر لوں گا۔ بعد کے ابو نے بھی کہا تہاڈی مہربانی نوکری نہ چھوڑے۔ میں کہ یار آواز آ گئی ہے کیا کروں، جو میرے پیر مشرم فرمایا جب تک آواز نہ آئے نوکری نہیں چھوڑنی۔ میں کہا بس یار خیال آ گیا، الہامی جا خیال ہے، نوکری چھڑ دے گزارا ہو جائے گا۔ 5 سال ہو گئے گزارا چل رہا ہے یار، یعنی 5 سال 2019 سے، بلکہ 18 سے لی تھی LPR، 2019 سے لے کر یہ تو 23 آ گیا، تو پھر بھی کام چل رہا ہے، اللہ کی مرضی۔ کام نہیں رکتے کہ کام رک جاتے ہیں، اور یہ سوائے اللہ کی مہربانی کے اور کوئی حل نہیں۔ اسباب دونوں ہی آتے رہتے ہیں، ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب یہ بھی تو بتایا، ما فوق الاسباب اوپر سے اشارے ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔